المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کلاس میں ہم نے تکفیر کے مسئلے پہ بات کی تھی، اور اس مسئلے پہ تفصیل سے بات کی تھی کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کے بارے میں اہل السنت والجماعہ کا موقف کیا ہے۔ یعنی دو ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف سے خوارج کی ایکسٹریم ہے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر سمجھتی ہے اور انہی کے ساتھ معتزلہ بھی کھڑے ہیں، اور دوسری ایکسٹریم مرجیہ کی ہے۔ مرجیہ کہتے ہیں کہ انسان نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، ایمان چونکہ تصدیق کا نام ہے، اس نے تصدیق کی ہے، اب یہ کتنے بھی گناہ کرے اس سے اس کے ایمان پہ اثر نہیں پڑے گا۔ تو اس کے بیچ میں جو اہل السنت والجماعہ کا موقف ہے اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ نیز ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اہل السنت والجماعہ جو ہیں وہ کسی معین شخص کے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں سناتے جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو، کوئی نص موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور کسی شخص کی گنہگار زندگی کے باوجود بھی اس کو جہنم کی وعید اس لیے نہیں دیتے کیونکہ بہت سارے اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ جائے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ 8-10 اسباب ان پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی۔ اسی طرح کوئی انسان جو بظاہر اچھے اعمال کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم قطعی طور پہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص جنت میں جائے گا، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ کس بنیاد پہ ہوگا، خاتمے کے وقت اس کا معاملہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے احوال و قوائف کیا ہوں گے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم۔ تو اسی سلسلے میں تکفیر سے متعلق یا گنہگار مسلمان کے بارے میں جو فاسق مسلمان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں آج ایک اور عبارت پہ ہمیں بات کرنی ہے۔ اور پچھلی کلاس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایمان جو ہے وہ امن و خوف کے درمیان ہے نا۔ تو آج کی کلاس میں مصنف فرماتے ہیں، آپ کے سامنے بھی بورڈ پہ ہے، بڑا اہم جملہ ہے یہ، یعنی اس کو اگر انسان صحیح طور پہ سمجھے گا تو وہ اہل السنہ والجماعہ کے موقف کو سمجھ پائے گا، لیکن اس سے انسان کنفیوز بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو صحیح طور پہ نہ سمجھا گیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، چونکہ تکفیر پہ بات ہو رہی ہے، ایمان پہ بات ہو رہی ہے، فرماتے ہیں وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ، ٹھیک ہے۔ خرج یخرج کے معنی کیا ہے؟ نکلنا۔ اخرج یخرج کے معنی نکالنا۔ خرج یخرج کے معنی وہ بھی نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اخرج نکالنا، اسی لیے آپ حدیث کی کتاب میں پڑھتے ہو اخرجہ البخاری، اس حدیث کی تخریج بخاری نے کی ہے، یا خرجہ البخاری۔ تو بہرحال ولا یخرج، اور نہیں نکلتا ہے، اور نہیں نکلتا ہے، العبد بندہ، عبد سے مراد یہاں پہ مسلمان ہے، بندہ جس نے ایمان لایا ہے، من الایمان ایمان میں سے، یعنی جس انسان نے ایمان لایا ہے، جو مسلمان ہوا ہے، وہ ایمان سے نہیں نکلتا الا بجحود ما ادخلہ فی، مگر تب وہ ایمان سے نکلے گا جب وہ اسی چیز کو رد کرے گا جس کی وجہ سے وہ ایمان میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو انسان تب تک ایمان سے نہیں نکلے گا جب تک کہ وہ اسی چیز کا انکار نہ کرے، اسی چیز کو نہ ٹھکرائے، اسی چیز کا رد نہ کرے جس کی وجہ سے وہ دین میں داخل ہوا ہے۔ تو یہاں پہ مراد بنیادی طور پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور وہ چیزیں جو دین میں ایمانیات کا درجہ رکھتی ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں معلوم من الدین بالضرورہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ باتیں جن کو اختیار کر کے آپ مسلمان ہوئے ہیں، جب آپ انہی باتوں کو رد کریں گے تب جا کے انسان دین سے خارج ہو جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ بنیادیں ہیں اسلام کی، بنیادیں۔ مثلا اگر کوئی شخص
مسواک کرے گا وہ کافر ہے، مسواک کرنے سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا. یعنی کوئی انسان کافر ہے، مسواک کرنے سے وہ مسلمان نہیں بن جائے گا، کیونکہ مسواک کر کے وہ مسلمان نہیں بنا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ مسائل ہیں جن کو انسان نے اختیار کر کے وہ مسلمان بنا ہے. جب انہی مسائل کا ان کو انسان ٹھکرائے گا، جہود، کفر جہود کا ارتکاب کرے گا، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. سمجھے آپ؟ تو یہ ہے مختصر سی عبارت. یہاں پہ ایک کنفیوژن یہ بھی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کفر صرف ایک ہی ہے کہ انسان اس کو رد کرے، ہے نا، کہ جب انسان رد کرے گا تب وہ کافر ہوگا. یہ کنفیوژن ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ آگے بات ہوگی. خیر، یہ جو عبارت ہے اس کے بارے میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مقصود کیا ہے اس کا. فرماتے ہیں یشیر الشیخ الی الرد علی الخوارج والمعتزلہ فی قولہم بخروجہ من الایمان بارتکاب الکبیرہ. فرماتے ہیں اس میں اشارہ یشیر کے کیا معنی؟ اشارہ کرنا. یشیر الشیخ الی الرد علی الخوارج والمعتزلہ. فرماتے ہیں اس جملے میں یا اس عبارت میں امام الطحاوی رحمہ اللہ اشارہ کرتے ہیں رد کن کا؟ خوارج اور معتزلہ کا. فی قولہم ان کے اس قول میں بخروجہ من الایمان جو انسان کو، مسلمان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں بارتکاب الکبیرہ، گناہ کبیرہ کرنے سے. تو ہم کہتے ہیں، اہل السنہ کہتے ہیں بھائی تم اس کو کیوں دین سے نکالو گے؟ یہ تو دین سے نہیں نکلے گا، کیونکہ جس چیز کی بنیاد پہ یہ دین میں داخل ہوا یہ تو اس کو مانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دین میں داخل ہوا ہے دین کی اساسیات کی بنیاد پہ، یہ اساسیات کو مانتا ہے، تم اس کو کیوں نکالتے ہو؟ ٹھیک ہے، اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، لیکن اساسیات پہ تو یہ قائم ہے. دین کے جو اصول ہیں، جو علم ضروری کی بنیاد پہ جو دین میں جو مسائل ہیں، یہ تو ان کو مانتا ہے. تو اسی لیے مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں رد کن کا ہے؟ خوارج و معتزلہ کا. اور ساتھ میں امام صاحب فرماتے ہیں وفیہ تقریر، اور اس میں اس بات کو مزید ثابت کیا گیا ہے لما قال اولا، جو امام طحاوی نے پہلے بتائی کہ لا نکفر احدا من اہل القبلۃ بذنب ما لم یستحلہ، کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے گناہ کی بنیاد پہ جب تک کہ وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھے. استحلال کا جو معاملہ ہے جس پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مقصود اس عبارت کا کہ مصنف نے یہ عبارت یہاں پہ کیوں ذکر کی ہے. اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو شیخ صالح ابن عبد العزیز آل شیخ نے اٹھایا ہے. آل شیخ سے مراد کون ہے؟ آل شیخ سے کون لوگ مراد ہوتے ہیں؟ آپ اکثر دیکھیں گے جو عرب کے علماء ہیں، ان کئی علماء کے نام کے پیچھے آل شیخ لکھا ہوتا ہے. تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے خاندان سے ہیں. یہ تو سب کو معلوم ہے، جب وہاں پہ حکومت بنی تھی تو ایک طرف سے آل سعود تھے، دوسری طرف سے آل شیخ تھے. تو آل سعود نے جو معاہدہ ہوا تھا ان کے درمیان، آل سعود نے حکومت کو سنبھالا اور آل شیخ نے علم کو سنبھالا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جب آل شیخ لکھا ہو تو اس سے مراد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ان کی اولاد ہوتی ہے، ان کے وہ افراد وغیرہ. تو شیخ صالح ابن عبد العزیز آل شیخ فرماتے ہیں حاذ الحصر فی کلام المؤلف لیس مرادا فی انہ یقول لا یخرج احد من الایمان الا بالجہد. فرماتے ہیں یہاں پہ جو یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ انسان جو نکلتا ہے کس سے نکلتا ہے؟ جہود سے. کس سے؟ جہود کہتے ہیں ٹھکرانا، رد کرنا. فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مصنف جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مصنف نے جو عبارت استعمال کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان صرف جہد کی بنیاد پہ ہی نکلے گا. یعنی جہد کہتے ہیں ٹھکرانا، رد کرنا. سمجھائی بات؟ یعنی مصنف نے یہ بات کہی ہے کہ انسان دین سے خارج ہوگا جہود کی بنیاد پہ، ان چیزوں کو ٹھکرانے کی بنیاد پہ، رد کرنے کی بنیاد پہ. لیکن صالح ابن عبد العزیز آل شیخ صاحب فرماتے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف اسی سے نکلے گا. ایک ہو گیا کوئی انسان، آپ ہوگے دیکھیں، آپ کہیں گے کہ انسان اس چیز سے دین سے خارج ہو جائے گا. دوسرا کہے گا انسان صرف اسی چیز سے دین سے خارج ہو جائے گا. اس میں فرق ہے نا. تو امام طحاوی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو انسان رد کرے یا ٹھکرائے صرف وہی دین سے خارج ہو جائے گا، اگرچہ وہ بھی ہے. یعنی فینفی تکفیر، تو یہاں پہ امام طحاوی نے مطلقاً تکفیر کا انکار نہیں کیا ہے. او الحکم بالردۃ بالاستحلال، یا کوئی انسان اگر گناہ کو حلال سمجھے گا وہ تو اس سے بھی مرتد ہوتا ہے اگرچہ اس نے اس کو ٹھکرانا نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی کوئی انسان گناہ کو حلال سمجھتا ہے، کرتا نہیں ہے، گناہ کو حلال سمجھتا ہے، وہ پھر بھی کافر ہو جاتا ہے اگرچہ وہ اس کو ٹھکراتا نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ شیخ صالح یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کہتے ہیں کہ جہود سے انسان دین سے خارج ہو جائے گا، یہ استحلال کا انکار کرتے ہیں. او بالاعراض، یا کوئی شخص دین سے اعراض کی بنیاد پہ کافر نہیں ہوگا. او شک، یا شک کی بنیاد پہ، او بالشک،
او بغیر ذلك مما يحكم على من اتى به مع قيام الشروط وانتفاء الموانع بالردہ. یعنی مختصر الفاظ میں شیخ صالح علی شیخ فرماتے ہیں کہ امام طحاوی یہ نہیں کہنا چاہتے کہ صرف جہود سے انسان دین سے خارج ہو جائے گا، اور یہ جو باقی چیزیں ہیں استحلال، اعراض، شک یا اور بھی کوئی کفر کا کوئی مسئلہ تو اس سے وہ دین سے خارج نہیں ہوگا، یہ ایسا نہیں کہنا چاہتے. فرماتے ہیں یعنی امام طحاوی کا مقصد حصر نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ صرف جہود سے انسان. فرماتے ہیں دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَدَلِيلُ عَدَمِ إِرَادَتِهِ لِلْحَصْرِ، فرماتے ہیں اس بات کی دلیل کہ ان کا ارادہ حصر کا نہیں ہے. کیا ہے؟ أَنَّ الْمُؤَلِّفَ تَبَعًا لِأَهْلِ السُنَّةِ لَا يُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلُّهُ. فرماتے ہیں کیونکہ مصنف اہل سنت کے مسلک کی پیروی کرتے ہوئے گنہگاروں کو کافر نہیں سمجھتے جب تک کہ وہ گناہ کو حلال نہ سمجھے. فرماتے ہیں فقال فی المسئلہ التي مرت علینا قریبا، اس سے پہلے جو مسئلہ گزرا اس میں ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ولا نکفر احدا من اہل القبلة بذنب ما لم يستحله. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں واستحلال الذنب غیر الجحد. سمجھیں اس بات کو، گناہ کو حلال سمجھنا یہ الگ بات ہے، گناہ کو حلال سمجھنا یہ ایک چیز ہے، اور شریعت کے کسی بنیادی حکم کا انکار کرنا، رد کرنا وہ الگ بات ہے نا، کہ یہ ایک ہی چیز ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ الگ چیزیں ہیں نا. آپ شریعت کو ٹھکراتے نہیں ہیں لیکن آپ کسی ساری شریعت کو مانتے ہیں، لیکن کسی ایک گناہ کو آپ حلال سمجھتے ہیں، یہ ایک نوعیت ہے. دوسرا ہے کہ جہد، الجہد، ٹھکرانا، رد کرنا، آپ شریعت کے کسی بنیادی حکم کو رد کرتے ہیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں. تو فرماتے ہیں الاستحلال صورۃ والجحد صورہ، استحلال الگ چیز ہے اور جہد الگ چیز ہے. تو یعنی اس سے یہاں پہ کیا مصنف نے کہا؟ یہاں پہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ انسان صرف حصر سے دین سے خارج ہو جائے گا، ہے نا، یہ جہد سے دین سے خارج ہو جائے گا. اب سمجھے اس بات کو سمجھے. یہاں پہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دین سے کس سے خارج ہوگا؟ جہود سے. ٹھیک ہے. شیخ صالح کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جہد سے ہوگا. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلے مصنف نے استحلال کا بھی ذکر کیا ہے. وہاں پہ کہا کہ ہم انسان کو تب کافر سمجھتے ہیں جب وہ گناہ کو حلال سمجھے. اس کا مطلب جہود کے علاوہ استحلال سے بھی انسان کافر ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو پتہ چلا کہ یہاں پہ مراد صرف جہد، صرف جہود نہیں ہے، یہاں پہ مراد حصر نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ تو فرماتے ہیں فدل، پس یہ دلالت کرتا ہے علی اس بات پر ان الطحاوی لا یرید بالجحد حصر، کہ امام طحاوی کا مقصد یہاں پہ حصر نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف جہد سے ہی انسان کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ کہنا کہ انسان صرف جہد سے ہی کافر ہوگا یہ مرجیہ کا مسلک ہے. سمجھ آئی بات؟ مرجیہ کہتے ہیں کہ انسان صرف جہد سے ہی کافر ہوگا، باقی وہ کچھ بھی کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا. تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ وہ جہد سے کافر ہوگا لیکن صرف جہد سے کافر نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انسان اگر گناہ کو حلال سمجھے اس سے بھی کافر ہوگا. تو پتہ چلا انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک چیز کا ذکر کیا ہے جس سے انسان کافر ہوگا. تو یہ بھی واضح ہوا کہ انسان صرف یہاں پہ ان کی مراد جہد سے یہ حصر نہیں ہے. ففیہ رد، فرماتے ہیں اس میں رد ہے اس کا علی من حصر الردۃ او الکفر بالتکذیب او بالجہد، اس میں اس شخص کا رد ہے جو کہتا ہے، یعنی مرجیہ، جو کہتے ہیں کہ انسان کافر صرف جہد سے ہوگا اور تکذیب سے. سمجھ آئی بات؟ یہ تھوڑا آپ کو لگ رہا ہوگا اس وقت، یعنی آپ کے چہروں سے بھی لگ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہوگا یہ تھوڑا اس وقت مشکل ہے، تھوڑا بھاری ہے، لیکن انشاءاللہ آگے جب ہم اگلی کلاس میں جب ہم اس بحث کو پڑھیں گے ایمان کے مسئلے پہ کہ ایمان کہتے کس ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن آف ایمان کیا ہے، اس وقت انشاءاللہ یہ مسئلہ پوری طرح واضح ہوگا. ٹھیک ہے. تو ابھی تک جو ہم نے دیکھا دو باتیں ابھی تک آج کی کلاس میں. پہلی بات کہ اس عبارت سے مصنف کا مقصود خوارج اور معتزلہ کا رد ہے. دوسری بات مصنف نے جو کہا کہ انسان جہد سے کافر ہوتا ہے، ان کا مقصد اسے صرف جہد نہیں ہے، یعنی صرف حصر نہیں ہے، حصر مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ انہوں نے جہد کو ذکر کیا کیونکہ جہد کی بنیاد پہ بھی انسان کافر ہوتا ہے، جہود کی بنیاد پہ بھی. ٹھیک ہے. چلے آگے چلتے ہیں. اب مسئلہ ہے کہ یہ جہد کسے کہتے ہیں. یہ بڑے اہم مسائل ہیں، یہ ایمان و کفر کے جو مسائل ہیں یہ بہت امپورٹنٹ مسائل ہیں. انہی میں اختلاف بھی بہت زیادہ ہوا ہے اور ان کے اثرات بھی بہت گہرے ہیں. جب تک آپ انسان کو مومن سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ احکامات دوسرے ہیں، لیکن جو ہی آپ نے اس کو مرتد یا کافر قرار دیا تو احکام پورے بدل گئے. اسی لیے ایمان و کفر کے جو مسائل ہیں یہ مسائل عظیمہ ہیں، بہت ہی عظیم مسائل. تو اس جہد کے معنی سمجھتے ہیں، جہود جس کو آپ کہتے ہیں، جہد یجہد جہدن و جہودن. تو جہد کیا ہے؟ تو الجہد فی من الکلمات، یہ جو جہد ہے یہ ان کلمات میں سے ہے التی استعملت فی القرآن، جو کس میں استعمال ہوئے ہیں؟ قرآن میں. والتی جاءت فی القرآن، اور جو قرآن میں آئے ہیں، یعنی قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے
वलहा दलालतुहा फी लुगतिल अरब, अरबी ज़ुबान में, चूँकि कुरान अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है तो अरबी ज़ुबान में इसकी अपनी दलालत है। क्या है? अपनी दलालत। तो अरबी ज़ुबान में जहद किसको कहते हैं? फ़दिलालतुल जहद फ़िल लुगति, लुगत में जहद किसे कहते हैं? अल जहदु हुवा रद्द वल इनकार। किसको? हाँ, अरबी लुगत में जहद का माना है क्या? अर्रद। इसीलिए मैंने इसका तर्जुमा बार बार किया, क्या? ठुकराना, रद्द करना, इनकार करना किसी चीज़ का। हम कहते हैं जहद शै'a, जहद अगर हम कहें हुआ जहद शै, जहद में वैसे हुआ खुद ही मौजूद है, जहद शै'a यानी रद्दहू औ अनकरहू। जब हम कहें किसी शख्स के बारे में जहद शै, ठीक है, तो उसका मतलब है इसने किसी चीज़ के साथ जहद किया, तो क्या मतलब होगा? इसने उस चीज़ को ठुकराया, रद्द किया और उसका इनकार किया। तो अरबी ज़ुबान में जहद के माना क्या है? रद्द करना। अच्छा, ये जो जहद है फ़यज्तमिउ फ़िल लुगति, अब ये भी बड़ा अहम नुक्ता है, ये जो जहद का लफ्ज़ है ये अरबी ज़ुबान में जमा होता है, इस्तेमाल होता है मअत तकज़ीब बिश्शैइ ज़ाहिरन, कि ज़ाहिर में आप किसी चीज़ की तकज़ीब कर रहे हैं। किसमें? तकज़ीब का मतलब इनकार है। ज़ाहिर में आप किसी चीज़ की तकज़ीब कर रहे हैं, इनकार, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीब, ज़ाहिर में आप किसी चीज़ का इनकार कर रहे हैं लेकिन बातिन में आप उसको मानते हैं। समझाई बात? यानी जहद इस तरह भी होता है, जहद इस तरह भी होता है आप किसी चीज़ को ठुकराते हैं लेकिन आपके दिल ने इसको माना होता है। समझाई बात? आप किसी चीज़ को रद्द करते हैं, ठुकराते हैं, इनकार करते हैं बज़ाहिर, लेकिन आपके दिल ने इसको माना होता है। वो हम आगे देखेंगे कैसे। औ मअत तकज़ीब बिही बातिनन, या तो आप इसको बातिन में भी झूठ मानते हैं। यानी जहद की दो किस्में हमने यहाँ पे देखी। एक जहद वो है यानी इनकार, जहद का मतलब इनकार है, ठुकराना है, रद्द करना है। यानी एक जहद वो है कि उसमें आप दिल से भी इनकार करते हैं और बज़ाहिर भी इनकार करते हैं। दूसरी जहद की किस्म यह है, इनकार की किस्म यह है कि आपके दिल ने इसको माना होता है लेकिन बज़ाहिर आप इसका इनकार करते हैं। इसकी कुरान में कई मिसालें, मसलन फ़िरौन के बारे में कहा गया है, जब हज़रत इब्राहिम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए तो दलाइल वगैरह दिए, तो कुरान कहता है वजहदू, यही है ना, वजहदू, जहदा जहदा जहदू, वजहदू बिहा, उन्होंने इसके साथ जहद किया, ठुकराया इसको, इनकार किया, वस्तैक़नत बिहा अनफुसुहुम, जबकि उनके दिल इसको मानते थे। यानी दिल, ये देखिए कितने बारीक मसाइल हैं, दिल में मान रहे हैं, दिल में तकज़ीब नहीं है, ज़ाहिर में तकज़ीब है। इसका मतलब है जहद की ये दो किस्में हैं। समझाई बात? तो ये है लुगत में जहद। तो कुरान में जहद क्या है? व अम्मा फ़िल कुरान, जहाँ तक कुरान पाक का ताल्लुक है, फ़इन्नल्लाह ज़करल जहद फ़ी इद्दति आयात, अल्लाह पाक ने लफ्ज़ जहद कई आयात में इस्तेमाल किया, जैसा कि अभी हमने देखा। व बय्यना, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ की भी वजाहत की, तबयीन की, अन्नल जहद कद यज्तमिउ मा तकज़ीब व कद ला यज्तमिउ मा तकज़ीब, यही जो अभी हमने मसला देखा। यानी अल्लाह ने कुरान करीम में लफ्ज़ जहद को कई मकामात पे इस्तेमाल किया और इस बात की भी वजाहत की, इस बात को भी खोल खोल के बयान किया कि जहद, इनकार कभी दोनों से होता है, दिल से भी इनकार होता है और ज़ाहिर में भी आप इनकार करते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है आपके दिल ने माना होता है, जो अभी मैंने आयत बताई, लेकिन आप ज़ाहिर में क्या करते हैं? इनकार। समझाई बात? मसलन एक मिसाल मैंने आपको अभी दी फ़िरौन की और उसके जो आवान व अंसार थे, उनकी मिसाल अभी दी। दूसरी मिसाल कुरान की है, क़ाल तआला फ़ी सूरतिल अनआम फ़ी वस्फ़िल मुशरिकीन, अल्लाह पाक मुशरिकीन के बारे में फरमाते हैं सूरत अनआम की आयत नंबर 33 में, फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक, ये आपकी तकज़ीब नहीं करते हैं क्योंकि इनके दिल मान रहे हैं। असल मसला क्या है? वलाकिन्न ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून, असल मसला ये है कि ये लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। यानी दिलों ने तो माना है। आप देखें इवन अगर आप यहाँ से जाके जलालैन को खोलेंगे, जलालैन में भी यही लिखा है ला युकज़्ज़िबूनक, तो लिखा है कि साफ कि इनके दिल मानते थे इस बात को। समझाई बात? यानी जिस तरह फ़िरौन का मामला था, फ़िरौन ने इनकार किया लेकिन दिल उसका मान रहा था, वही हाल मुशरिकीन का भी था। ये रसूलुल्लाह की तकज़ीब नहीं कर रहे थे, इनके दिल मान रहे थे कि सच्चे पैगम्बर है, लेकिन वलाकिन्न ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून, लेकिन ये ज़ालिम अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे थे। मसला ये है कि जहद दो तरह का होता है, उसी पे मैं इस्तिदलाल कर रहा हूँ यहाँ पे। फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका, यानी बातिनन, बातिन में आपकी तकज़ीब नहीं कर रहे हैं। वलाकिन्न ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून, लेकिन ये ज़ालिम लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, यानी ज़ाहिर के एतबार से। समझे आप? तो इसका मतलब है कि अगर इंसान ज़ाहिर या बातिन के एतबार से इनकार करे तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। समझे?
تو اس میں مرجیہ کا دیکھیں، اس میں خوارج کا رد اس میں کیا ہے؟ خوارج کا اور معتزلہ کا ان کا رد یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان گناہ کبیرہ سے کافر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں انسان گناہ کبیرہ سے کافر نہیں ہوگا، انسان تب کافر ہوگا جب اس کی وہ چیز ختم ہو جائے گی یا وہ چیز ٹوٹے گی جس کی بنیاد پہ وہ مسلمان بنا تھا، جس میں سب سے اہم چیز جحود ہے، انکار کرنا، رد کیا تو کافر ہو گیا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ ہے خوارج اور معتزلہ کا معاملہ. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مرجیہ کا معاملہ کیا ہے. یہ بڑے دقیق مسائل ہیں ایمان و کفر کے. مذہب المرجیہ، مرجیہ کا مذہب کیا ہے؟ دیکھیں مرجیہ کیا کہتے ہیں، سمجھے اس بات کو. ان المرجئہ قالوا، مرجیہ کہتے ہیں لا یخرج المرء من الدین الا بالتکذیب فقط. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ انسان دائرے اسلام سے صرف تب نکلے گا جب وہ تکذیب کرے گا، یعنی جب وہ جہاد کا مرتکب ہوگا، جب وہ انکار کرے گا. اگر کسی انسان نے زبان سے یہ انکار نہیں کیا، رد نہیں کیا، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. یہ بہت بڑا پرابلمٹک مسئلہ. یعنی یہ انسان اب کچھ بھی کرے گا، یہ پوری زندگی اللہ کے دین کی دجیاں اڑائے گا، اللہ کے دین کا دشمن بنے گا. ٹھیک ہے، اللہ کے دین کے جو حامی و انصار ہیں پوری زندگی ان کے ساتھ یہ رہے گا، ان کو لڑائی میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہیں گے بھائی اس نے انکار نہیں کیا ہے، یہ مسلمان ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ مرجیہ کا مذہب ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان دین سے نہیں نکلتا الا بالتکذیب فقط، جب تک کہ وہ تکذیب نہ کرے علی الاعلان. فلا بد من التکذیب، لہذا تکذیب کے بغیر چارہ نہیں ہے کافر ہونے کے لیے. والتکذیب قد یکون مع الجہد وقد یکون الجہد بلا تکذیب، اور یہ تکذیب ہوگی، کبھی اس میں انکار بھی ہوگا، جہد بھی ہوگا. وقد یکون الجہد بلا تکذیب، اور کبھی جہد ہوگا تکذیب کے بغیر. ٹھیک ہے، یہ ہے مرجیہ کا معاملہ. تو اصل مسئلہ کیا ہے مرجیہ کا؟ فاصل قول المرجیہ فی الایمان، ایمان کے مسئلے میں مرجیہ. اور مرجیہ جو ہے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، ہمارے جو سلف تھے وہ کہتے تھے کہ یہ خوارج سے بھی زیادہ بڑا فتنہ ان کا ہے مرجیہ کا. ہمارے جو محدثین تھے انہوں نے خوارج سے روایتیں لی ہے، امام بخاری تک نے بخاری میں خوارج سے روایتیں لی ہے، لیکن مرجیہ سے روایتیں ہمارے محدثین نہیں لیتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ کی کسی میں وہ خفیف ارجاء ہو. جو غلاۃ المرجیہ سے مرجیہ تھے ان سے تو بڑے مجتنب رہتے تھے ہمارے محدثین. تو اصل قول جو مرجیہ کا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید واضح ہوگا. وہ یہ ہے کہ کما یاتی، اسی لیے جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ ان الایمان اصلہ الاعتقاد. ٹھیک ہے، مرجیہ کا اصل ماننا ہے. دیکھیں یہ اس بات کو سمجھے، اہل سنت کے نزدیک اصل میں سارے جو اختلافات کھڑا ہوتے ہیں نا، وہ کہاں سے کھڑا ہوتے ہیں؟ اصل مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ایمان سے. کہاں سے؟ ایمان کی آپ تعریف کیسے بیان کریں گے؟ اہل سنت کے نزدیک ایمان جو ہے، ٹھیک ہے، ایمان قول یعنی اعتقاد بھی آپ اس کو کہیں، یا آپ اس کو کہیں اعتقاد یعنی قول پلس عمل کا نام ہے ایمان. کس کا؟ اعتقاد، قول و عمل کا نام ہے. ایک تو آپ کے دل میں اعتقاد ہونا چاہیے. ایمان تین چیزوں کا نام ہے. ایک تو اعتقاد ہے، کیا ہے؟ آپ کے دل میں جو اعتقاد ہے. دوسرا آپ کے قول میں جو اعتقاد ہے. اور تیسرا عمل کا بھی نام ہے. اس کے برعکس جو مرجیہ ہے، مرجیہ کہتے ہیں ان الایمان اصلہ الاعتقاد. اس کی اصل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایمان صرف اعتقاد کا نام ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی انسان نے اعتقاد دل میں رکھا، پھر یہ کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی، چاہے یہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو بھی برا کہے، سمجھ آ رہی میری بات، اگر یہ شتم رسول کا مرتکب ہو، اگر یہ پوری زندگی اللہ کے دین کے ساتھ لڑتا رہے، سیدھا علی الاعلان اللہ کے دین کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہے، جہاں پہ بھی دیکھے کہ اللہ کا دین کہیں پہ موجود ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، تو مرجیہ کہتے ہیں بھئی یہ مسلمان ہے. کیوں؟ کیونکہ دل میں تصدیق ہے، اس نے تکذیب نہیں کی. اگر یہ رسول اللہ کو بھی برا کہے نعوذ باللہ، ظاہر سی بات ہے تو کفر ہے، اس پہ اجماع ہے. اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا کہا، یا اللہ کو گالی دی، رسول اللہ کو گالی دی، اللہ کو گالی دی، یا دین اسلام کو برا کہا، یا دین کا مذاق اڑایا، تو کافر ہے. اس پہ اجماع ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. حتیٰ کہ اگر یہ رسول اللہ کے خلاف لڑے بھی، ان کی زندگی میں موجود ہوتا ہے، آپ کے خلاف بھی لڑتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، اعتقاد کا نام. اس کا اعتقاد ہی ہے جب تک کہ تکذیب نہ کرے. وہ کبھی تکذیب کرے گا ہی نہیں، وہ اتنا بیوقوف. سمجھائی بات؟ تو چونکہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف اعتقاد کا نام ہے. کس کا؟ جب ایمان صرف اعتقاد ہے، صرف اعتقاد، تو فَلِذَالِكَ جَعَلُوا الْمُخْرِجَ مِنْهُ التَّكْذِيبَ. اعتقاد تب صرف انسان کا ختم ہوتا ہے جب وہ سیدھا تکذیب کرے. سمجھائی بات؟ میں آپ سے کہوں بھائی میں اس چیز کو مانتا ہوں، اب میں کچھ بھی کروں، اگر میں ساری زندگی اس چیز کے خلاف جاؤں، اہل سنت کہتے ہیں نہیں بھائی یہ اس کے خلاف جا رہا ہے، یہ وہ عملے کر رہا ہے جس سے اس کا اعتقاد ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایمان چونکہ عمل کا بھی نام ہے. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ مثلا سپوز میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں قرآن کو، کوئی شخص آپ کے سامنے آئے گا، وہ کہے گا میں قرآن کو مانتا ہوں، اس کے بعد وہ قرآن کو کاٹے،
قرآن میں گندی چیزیں رکھیں، اس کو مسلمان کہیں گے؟ سمجھ آئی بات؟ یا کوئی شخص کہے کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، آپ اللہ کے رسول ہے، اس کے بعد رسول اللہ کا مذاق اڑائے نعوذ باللہ، آپ کے کارٹون بنائے نعوذ باللہ، یا آپ کے بارے میں بری باتیں کہیں. اہل سنت کہتے ہیں بھائی تم نے جو اعتقاد کی بات کہی، ایمان کا ایک حصہ اعتقاد ہے، لیکن ایمان صرف اعتقاد کا نام نہیں ہے. تمہاری عمل کیا ہے؟ زبان سے تم رسول اللہ کی تعریفیں کر رہے ہو، قرآن کی تعریف ہو، لیکن قرآن کے ساتھ تم بے حرمتی کرو، تمہارا ایمان ختم ہو گیا. اس سے تم نے جو رسول اللہ کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کیا، تمہارا ایمان ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ایمان عمل کا بھی نام ہے. کفر جو ہوتا ہے، کفر اعتقاد سے بھی ہوتا ہے، قول سے بھی ہوتا ہے، اور عمل سے بھی ہوتا ہے. مرجیہ کہتے ہیں نہیں بھائی، ایمان صرف اعتقاد کا نام ہے. یعنی ایک شخص جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، اس کے بعد یہ قرآن کو گندگی میں پھینکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں کہتا ہے. مرجیہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ مومن ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان اعتقاد کا نام، اس میں عمل ہے ہی نہیں. سمجھ آئی بات اب آپ کو؟ تو اسی لیے میں نے کہا یہ بڑا امت میں جو سب سے خطرناک فتنہ ہے وہ ارجا کا فتنہ ہے، مرجیہ کا فتنہ. سمجھ آئی بات؟ ایک انسان یہ شرک بھی کرتا ہے، اس لیے یہاں پہ ہمارے یہاں تصور جو ہے کہ مسلمان مشرک، یہ تصور ہے ہی نہیں. مسلمان کافر، آپ کبھی کہیں گے مسلمان کافر؟ یہ کانٹراڈکشن ان ٹرمز ہے، کلیئر کانٹراڈکشن ان ٹرمز. مسلمان کافر نہیں ہو سکتا، لیکن مسلمان مشرک کا تصور ہے. حالانکہ مسلمان مشرک بھی نہیں ہو سکتا، جو شرک کرے گا وہ کافر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تصور ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے یہی ارجا. سمجھ آئی بات؟ تو ارجا کی جو مسائل یہ بہت گہرے امت میں ہیں. تو یہ ہے مرجیہ کا مسئلہ. دوسرا قول جو اس میں ہے یہ اعتقاد کا. دوسرا قول ہے ومن اضاف الاعتقاد والقول. اب کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان جو ہے، ایمان اعتقاد کا نام بھی ہے اور پلس کس کا؟ قول کا. صرف اعتقاد نہیں، قول کا. تو جعل المخرج التکذیب والجحد. یہ کہتے ہیں کہ انسان نکلے گا کس سے؟ ایک تو تکذیب سے دین سے خارج ہوگا، کیونکہ تکذیب کس کا اپوزٹ ہے؟ قول کا اپوزٹ ہے جہد. یعنی ابھی تک اس نے زبان سے قول پڑھا تھا، اب یہ زبان سے انکار کر رہا ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں، سمجھیے اس بات کو، یہ برابر پیرلل چل رہے ہیں آپس میں، پیرلل چل رہے ہیں. ایک طرف سے جو اعتقاد کو مانتے ہیں، اعتقاد صرف اعتقاد کو مانتے ہیں، وہ اعتقاد کے مقابلے میں تکذیب کو رکھتے ہیں. کہتے ہیں کیونکہ ایمان صرف اعتقاد کا نام ہے، انسان صرف تکذیب سے خارج ہوگا. جو لوگ اعتقاد کے ساتھ قول کو بھی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اعتقاد کا اپوزٹ تکذیب ہے، انسان تکذیب سے بھی خارج ہوگا. قول کا اپوزٹ جہد ہے، ٹھکرانا زبان سے، تو یہ اس سے بھی خارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثل کلام الامام الطحاوی رحمہ اللہ، جس طرح امام الطحاوی رحمہ اللہ. کیونکہ امام الطحاوی رحمہ اللہ کا جو معاملہ ہے، آپ نے جو ایمان کی ڈیفینیشن آگے بیان کی ہے، آپ نے اس میں عمل کو داخل نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھیں اس بات کو. تو ایک مذہب ہم نے دیکھا مرجیہ کا مذہب، تو یہ تو مردود مذہب ہے. دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں جو امام الطحاوی نے ذکر کیا. اسی لیے آپ نے تکذیب کو تو انڈرسٹوڈ ہے، آپ نے جہود کا اضافہ کیا. تو اس مسئلے میں جو ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ جو ہے، ایمان کے مسئلے میں اہل السنہ کے جو طبقے ہیں، اہل السنہ کی جو میجورٹی ہے، اہل السنہ ائمہ اربعہ کے جو فالوورز ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان اعتقاد، قول اور عمل کا نام ہے. ٹھیک ہے. جبکہ حنفی حضرات، چونکہ احناف جو ہے حنفی، یہ بھی چونکہ اہل سنت کا مضبوط ترین حصہ ہے. ٹھیک ہے. یہ احمق ترین انسان ہوگا جو کہے گا کہ احناف اہل سنت میں سے نہیں ہے. تو حنفی حضرات کے نزدیک جو ایمان کی ڈیفینیشن ہے، آپ سمجھ رہے اس بات کو، وہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے، ایمان اعتقاد اور قول کا نام ہے، عمل کرنی ضروری ہے. سمجھے اس بات کو، یہ لفظی اختلاف ہے. باقی لوگ چاہے وہ یہ ہو شوافیہ ہو، حنابلہ ہو یا مالکیہ، یا باقی جو محدثین ہیں، امام بخاری وغیرہ یا باقی، وہ کہتے ہیں ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے، ایمان اعتقاد قول و عمل کا نام ہے. تین چیزیں یہ ڈیفینیشن میں داخل ہیں. احناف کہتے ہیں نہیں، ایمان کی ڈیفینیشن میں صرف اعتقاد اور قول آتا ہے. کیا آتا ہے؟ عمل اس میں نہیں آتی ہے ڈیفینیشن میں، لیکن عمل کرنی ضروری ہے. اس میں فرق ہے کوئی. اسی لیے بنیادی فرق یہی وجہ ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں احناف اور جمہور علماء کے نزدیک جو اختلاف ہے ایمان کے بارے میں، فرماتے ہیں وہ لفظی اختلاف ہے. کیا ہے؟ یہی بات امام ابن تیمیہ نے بھی بیان کی ہے، اور یہی بات امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ انہوں نے بھی بیان کی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ لفظی اختلاف ہے. مرجیہ کہتے ہیں کہ بھائی عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس تصدیق ہے، تصدیق ایمان. آپ کوئی بھی عمل کرو، یہ بلٹ پروف ہے، یہ واٹر پروف ہے، یہ کسی بھی اعتبار سے ٹوٹے گا نہیں. احناف کہتے ہیں ڈیفینیشن کا جہاں تک تعلق ہے، ڈیفینیشن ایمان کی ڈیفینیشن میں عمل داخل نہیں ہے ڈیفینیشن میں، البتہ عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو اسی لیے یہ کون سا اختلاف ہے؟ لفظی اختلاف. سمجھ آئی بات؟ اب وہ انتہائی جاہل انسان ہوگا جو اس بنیاد پہ احناف پہ تنقید کرے گا
اور ان کے اپنے دلائل ہیں، ان کی بھی اپنی دلائل ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم جمہور کے مسلک کو فالو کرتے ہیں، اور یہ محدثین کا، تمام محدثین کا مسلک رہا ہے، یہی وجہ ہے۔ اگر آپ بخاری کو کھولیں گے یا حدیث کی بڑی بڑی کتابیں دیکھیں گے، وہاں پہ جب ایمان کا باب ہوتا ہے، ایمان میں وہاں پہ باب الایمان قول و عمل، باب اس بیان میں کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، اس میں عمل کو بھی وہ شامل کرتے ہیں، اور پھر وہ اس میں وہاں پہ احناف کا بھی وہ رد کر دیتے ہیں دبے لفظوں میں۔ وہ تو علماء کے درمیان آپس میں رہا ہے، اہل سنت کے طبقوں کے درمیان بھی یہ چیزیں۔ تو چونکہ امام الطحاوی مسلکن کیا ہے؟ حنفی، اور یہ عقیدہ کن کا عقیدہ ہے؟ ھذا ذکر بیان عقیدت اہل السنت والجماعہ علی مذہب فقہاء الملہ، ابی حنیفۃ نعمان ابن ثابت الکوفی وغیرہ۔ تو چونکہ یہ ائمہ احناف جو ہے ان کا عقیدہ ہے، تو اسی لیے اس میں انہوں نے کس بات کو رکھا؟ اگر انہوں نے لکھا ہوتا کہ یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے یا امام مالک، امام احمد کا، تو پھر اس میں ایمان کی وہ تعریف ہوتی۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ ایک مسئلہ ہم نے دیکھا ابھی تک جہاں پہ احناف اور جمہور کے درمیان کیا ہے؟ اختلاف، اور یہ اختلاف بھی لفظی اختلاف ہے، اس سے وہ اثرات، بڑے بڑے اثرات اس سے مطلب ظاہر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جہاں تک اہل سنت کا تعلق ہے، یعنی جمہور اہل سنت، جمہور اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اما اہل السنت والجماعہ فقالوا، اہل السنت، جمہور اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان الرکن الثالث من ارکان مسمى الایمان، ایمان کی ڈیفینیشن میں جو تیسرا رکن ہے وہ هو العمل، وہ کیا ہے؟ عمل۔ سمجھ آئی بات؟ کلیئر ہوا یہ مسئلہ؟ فاذا پس اس بنیاد پہ اہل السنت عندهم المخرجات من الایمان، اہل السنت کے نزدیک ایمان سے خارج کرنے والا صرف تکذیب اور جہد نہیں ہے، جب عمل بھی ہے تو پھر اعمال کی بھی کچھ صورتیں ہوں گی جو انسان کو دین سے خارج کریں گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تصدیق اعتقاد کے بالمقابل تکذیب ہے، قول کے مقابل الجہد ہے، عمل کے مقابل بھی کچھ ایسی حرکتیں ہوں گی، کچھ اعمال ہوں گے جن سے انسان دین سے خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں اہل السنت، جمہور اہل السنت کا قول ہے کہ الکفر یکون بالقول، کفر زبان سے بھی ہوتا ہے، والفعل، فعل سے بھی ہوتا ہے، والاعتقاد، اعتقاد سے بھی ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس پہ ایک کتاب بھی ہے شیخ سقاف کی، اگر آپ کو کبھی موقع ملے اس کو دیکھیں آپ، التوسط والاقتصاد، التوسط والاقتصاد فی ان الکفر یکون بالقول والفعل والاعتقاد۔ اس میں انہوں نے سلف سے اس قول کو ثابت کر کے دکھایا ہے کہ سلف جو تھے وہ اس بات کے قائل تھے کہ جو کفر ہوتا ہے وہ قول، فعل اور اعتقاد سے بھی ہوتا ہے، تینوں چیزوں سے۔ تو اسی لیے اہل السنہ کے نزدیک کفر کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 منہا، اس میں سے کیا ہے؟ التکذیب وہو اعظمھا، کفر ہوتا ہے تکذیب کی بنیاد پہ، اور یہ سب سے بڑا کفر ہوتا ہے۔ آپ جھٹلا رہے ہیں، یہ ہے نا، یہ تصدیق کے بالمقابل ہے، اعتقاد کے بالمقابل ہے۔ ثم الجہد، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ جہد۔ تو اہل السنہ کی جو جمہور ہے، اکثریت جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہی دو چیزیں، ثم الاعراض، کفر ہوتا ہے کس سے؟ اعراض سے بھی، یعنی نہ تو آپ تکذیب کر رہے ہیں نہ آپ رد کر رہے ہیں۔ سمجھو آپ اس بات کو، ایک شخص کے سامنے اسلام کی دعوت رسول اللہ نے رکھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تکذیب کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ، جھوٹ بول رہے ہیں، تکذیب کی، یہ کافر ہو گیا۔ دوسرے کے سامنے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت رکھی اپنی، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ کریں، اس نے انکار کیا، کہا میں نہیں مانوں گا، اس نے جھوٹا نہیں آپ کو کہا۔ جس نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں وہ تو کافر ہے، یہ تو مرجئہ بھی کہتے ہیں۔ جس نے کہا میں نہیں مانوں گا اس کو، اس نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا لیکن میں نہیں مانوں گا، یہ جہاد ہے، یہ بھی کافر ہے۔ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس کے سامنے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دین کی دعوت لے کے آئے، اس نے نہ تو آپ کو جھوٹا کہا اور نہ رد کیا، اس نے کہا، اس نے آپ کو قابل توجہ ہی نہیں سمجھا، اس کو مسلمان کہیں گے؟ اس کو اعراض کہتے ہیں، اعراض۔ اس نے سمجھا رسول کی دعوت ہی درخور اعتنا نہیں ہے، رسول کی دعوت کو اس نے سمجھا ہی نہیں، تو اسی لیے قرآن کہتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ اعراض کا تعلق زیادہ انسان کے جسم کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ، اس نے عملی طور پہ اعراض کیا، تو کفر اعراض کا بھی ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اسی لیے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، پس اس انسان سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اللہ کی آیات سنائی گئی، اللہ کی آیات کے ذریعے اس کی تذکیر کی گئی، اس نے تکذیب نہیں کی، اس نے جھوٹا نہیں کہا رسول کو، اس نے رسول کی دعوت کو جھٹلایا بھی نہیں، اس نے کیا کیا؟ ثم اعرض عنها، اس نے اعراض کیا، وہم معرضون، قرآن میں کئی جگہ، اس نے سمجھا ہی نہیں اس کو، یہ اس لائق ہے کہ میں اس دعوت پہ کان دھروں، اس کو مسلمان نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اہل السنہ کے نزدیک ومنہ الشک، شک بھی ہے۔ ایک انسان نے، اس نے رسول اللہ پہ ایمان لایا لیکن شک میں ہے، ایمان تو اعتقاد جازم کا نام ہے، جنہوں نے ایمان لایا آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک کا گزر بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ رسول کو رسول مانتے لیکن شک ہے، خبر آشا، تو شک بھی اہل السنہ کے نزدیک کیا ہے؟
कुफ्र। समझ आई बात? इसी वजह से, यही वजह है हमारे जो उलामा हैं, ये सिर्फ इमाम इब्न तैमिया नहीं है, हमारे जो उलामा हैं अहलुस सुन्नह के, वो कुफ्र की तक किस्में बयान करते हैं। इमाम अल बगवी लिखते हैं, इमाम अल बगवी बड़े मशहूर मुफस्सिर हैं, ठीक है। इमाम बगवी फरमाते हैं वल कुफ्र अला अरबअति अनहा, फरमाते हैं कुफ्र की कितनी किस्में हैं? कुफ्र इनकारिन, एक है कुफ्र इनकार, व कुफ्र जुहूदिन, और दूसरा क्या है? कुफ्र जुहूद, व कुफ्र इनादिन, तीसरा क्या है? कुफ्र इनाद, व कुफ्र निफाकिन, और कुफ्र निफाक। इसका मतलब पता चला कि इंसान काफिर सिर्फ जुहूद से। इसीलिए मैंने आगाज में कहा था कि इमाम तहावी का मकसद यहाँ पे हसर नहीं है, वो ये नहीं कहना चाहते हैं कि कुफ्र सिर्फ जुहूद से होता है, वो इससे पहले कह चुके हैं कि इस्तिहलाल से भी कुफ्र होता है। समझ आ रही है बात? इसीलिए मैंने वो तौज़ी आगाज में ही की थी। उसके बाद इमाम अल बगवी रहिमहुल्लाह इसकी तफसीर बयान फरमाते हैं फ़कुफ्रुल इनकार, ये अल्फाज का इस्तेमाल होता है, बातें एक ही होती है। फरमाते हैं फ़कुफ्रुल इनकारी, कुफ्र इनकार क्या है? वो ये है अल्लाह यारिफ़ल्लाह असलन वला यातरिफ़ बी, कि ये सिरे से अल्लाह को माने ही ना अल्लाह को पहचाने। अल्लाह का इनकार, इसको आप मौजूदा ज़माने में एथीज़म कह सकते हैं, एग्नोस्टिसिज्म, या तो एथीज़म या एग्नोस्टिसिज्म इस ज़मन में आएगा, ला अदरियत या इल्हाद, ठीक है। तो ये है कुफ्र इनकार। व कुफ्रुल जुहूद, कुफ्र जुहूद क्या है? गौर करे इस पे, अन यारिफ़ल्लाह बिक़ल्बिही, दिल में अल्लाह को मानना, पहचानना कि अल्लाह है, लेकिन वला युक़िर्रु बिलिसानिही, लेकिन ज़ुबान से नहीं मानना। का कुफ्र इब्लीस लअनहुल्लाह व कुफ्रिल यहूद, जैसे इब्लीस का कुफ्र है और यहूद का कुफ्र है। अगर ईमान सिर्फ तस्दीक का नाम है, सिर्फ तस्दीक, इब्लीस भी तो मुसद्दिक है ना, इब्लीस को नहीं पता है अल्लाह है, फिर मुर्जिया के कौल के मुताबिक इब्लीस भी मुसलमान है, अगर ईमान सिर्फ तस्दीक का नाम है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कुफ्र जो है ये इनकार का भी है, कुफ्र जुहूद का भी है। वो क्या है? कुफ्र इनकार ये है आप ना तो दिल से माने ना तो ज़ुबान से, आप सिरे से इनकार करें। कुफ्र जुहूद ये है कि आप किससे माने? दिल में तो आपको एतराफ़ है, जो मैंने फ़िरौन की मिसाल दी, लेकिन ज़ुबान से आप इसका एतराफ़ न करें, जैसा कि इब्लीस का कुफ्र है और जैसे यहूद का कुफ्र है। यहूद के बारे में कुरान कहता है फलम्मा जाअहुम मा अरफू, जब इनके पास वो आए जिनको इन्होंने पहचाना, रसूलुल्लाह को वैसे पहचानते थे जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? कफरू बिही। तो ये जो कुफ्र था ये कुफ्र इनकार नहीं था, ये क्या था? कुफ्र। समझ आ रही है बात? हाँ। तो तीसरा है वो है कुफ्रुल इनाद। कुफ्रुल वो क्या है? अन यारिफ़ल्लाह बिक़ल्बिही, दिल से भी आप अल्लाह को मान रहे हो, व यातरिफ़ बिलिसानिही, ज़ुबान से भी मान रहे हो, दोनों चीज़ें, लेकिन वला यदीनु बिही, लेकिन ईमान फिर भी नहीं लाते हो। का कुफ्र अबी तालिब, जैसे अबू तालिब का कुफ्र था। समझ आई बात? अबू तालिब को दिल में भी मालूम था, अब आप कहेंगे ज़ुबान से कब उसने कहा? ज़ुबान से अबू तालिब ने ये कहा था, ये अबू तालिब के अशार है, जनाब अबू तालिब के। वो कहते हैं वलक़द अलिमतु बिअन्न दीन मुहम्मदिन, कहते हैं मुझे मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है ये क्या है? मिन खैर अदियानिल बरियति दीना, ये दुनिया के सब दीनों से अच्छा दीन है। समझ आई बात? जुबान से भी कह रहा है, दिल में भी था। लौलल मलामत औ हज़ारा मुसब्बतिन, अगर मुझे मलामत और अपनी बरादरी का खौफ ना होता कि ये मुझे बुरा कहेंगे, लवजदतनी समहम बिज़ाका मुबीना, तो सबसे पहले मैं बहुत तेज़ी से इसको कबूल कर देता। समझ आई बात? तो अबू तालिब का जो कुफ्र था वो कुफ्र इनकार भी नहीं था, वो कुफ्र जुहूद भी नहीं था, वो क्या था? कुफ्र इनाद। तो ये कुफ्र की अक़साम है, इसीलिए कुफ्र का मामला हल्का मामला नहीं है, जिस तरह इसको मुर्जिया हल्का बना के पेश करते हैं। और चौथा क्या है? कुफ्रुन निफाक। कुफ्रुन व अम्मा कुफ्रुन निफाक वो क्या है? फ़हुवा अन युक़िर्र बिल्लिसान वला यातक़िदु बिलक़ल्ब, ये दिल से मानना लेकिन ज़ुबान से मानना लेकिन दिल से इनकार करना। ये किन का कुफ्र है? मुर्जिया, ये ना इनका मुनाफिकीन का कुफ्र। ठीक है। तो इन चीज़ों को बयान करने के बाद इमाम अल बगवी फरमाते हैं रहिमहुल्लाह, फरमाते हैं वो जमीउ हाज़िहिल अनवा, फरमाते हैं ये सारी किस्में 1 2 3 4 चारों किस्में सवाउन, ये बराबर हैं, फ़ी अन्न मन लक़ी अल्लाह तआला बिवाहिद मिन्हा ला युग़फ़रु लह। फरमाते इन 4 कुफ्रों में से जिस कुफ्र का मुर्तकिब भी अल्लाह से कल को मिलेगा, अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा, वो काफिर है, वो दीन से खारिज है, वो हमेशा जहन्नम में चलेगा, चाहे वो इनकार का कुफ्र हो, चाहे वो जुहूद का कुफ्र हो, चाहे वो किसका कुफ्र हो। ठीक है। हाँ, तो यही बात इमाम नववी ने भी बयान फरमाई है। इसको मैं सिर्फ पढ़ूंगा, इसको इमाम नववी ने जिक्र किया है, फिर इसकी तफसील बयान की है। फरमाते हैं क़ाल बाज़ुल उलमा, ठीक है, उलमा का कौल है, बाज़ उलमा का, अल कुफ्र अर्बअतु अनवा, कुफ्र की कितनी किस्में हैं? 4। कुफ्र इनकारिन व कुफ्र जुहूदिन व कुफ्र मुआनदतिन व कुफ्र निफाक। कुफ्र मुआनदा और कुफ्र इनाद एक ही है। आनदा युआनिदु मुआनदा, इसका दूसरा मज़र इनाद आता है।
فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْوُجُوهُ الْأَرْبَعَةُ، یہ چار کس میں؟ مَن لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا لَمْ يُغْفَرْ لَهُ، ٹھیک ہے، وہی بات ہے کہ ان چار میں سے جس کو ساتھ لے کے بھی انسان اللہ سے کل کو ملے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. یعنی ان چاروں میں سے اگر ایک کا مرتکب انسان ہوگا تو وہ کیا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ تو دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی امام طحاوی کی، تو اس سے اصل مقصود کن کا رد تھا؟ خوارج اور معتزلہ کا، لیکن کہیں ارجا اس میں بیچ میں نہ آ جائے، اسی لیے ہم نے یہاں پہ ارجا کا بھی رد کیا کہ کفر صرف جہود کا نہیں ہوتا، کفر یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور ہمارے دور کے بڑے قریبی دور کے جو امام ہیں، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کا عقیدے پہ بڑا کام ہے، انہوں نے بھی یہی بات بیان کی ہے، لیکن انہوں نے اس میں تھوڑا اور تفصیل بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں الکفر کفران، کفر کی کتنی قسمیں ہیں؟ کفرن، ایک کفر وہ ہے یخرج من الملہ، جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، یعنی کفر اکبر. دوسرا کفر اصغر ہے. کفر اصغر پہ ہم بات نہیں کریں گے، ہم کس پہ بات کر رہے ہیں؟ کفر اکبر پہ. فرماتے ہیں وہ ہوا خمسۃ انواع، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. ایک ہے النوع الاول کفر التکذیب، یہی ہے کفر الانکار، تکذیب کرنا. دوسرا النوع الثانی کفر الابائی والاستکباری مع التصدیق، یہی کفر الجحود. کفر الجحود کا ہی دوسرا نام کفر الابا والکفر الاستکبار ہے. جس طرح شیطان کے بارے میں ہے ابا واستکبر، دلیل یہی دی ہے، میں نے مختصر اس کو یہاں پہ ذکر کیا ہے، لکھا ہے ابا، شیطان کے بارے میں ہے کہ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور کفر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کن میں سے؟ جبکہ وہ دل سے مانتا تھا، وہ تو اللہ کے ساتھ اس نے بات بھی کی تھی، اس نے تو انکار کیا سجدے کا. سمجھائی بات؟ تو کفر ایک کفر تکذیب ہے، دوسرا کفر ابا و کفر الاستکبار ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہو کفر جحود بھی. دوسرا کفر الشک، تیسرا کیا ہے؟ کفر الشک. اس میں دلیل وہ دیتے ہیں، وہ جو سورہ کہف میں آیا ہے وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ. پھر جب وہ جنت میں داخل ہوتا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ اپنی جنت میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہوا، قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہا میرا یہ گمان نہیں کہ کبھی ختم ہوگا. اس کو شک تھا، ٹھیک ہے. تو آگے چل کے اس کو کہا، پھر یہ آخر میں جب اس کا یہ سارا ختم ہوتا ہے، پھر یہ کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. اس نے تو کسی دیوی دیوتا کو وہاں پہ نہیں پوجا، اس نے کون سا یہ کیا کہتے ہیں اس کو یا علی کا نعرہ لگایا، ہاں اس نے کیا کیا؟ یہ شک میں مبتلا تھا. اس کا جو کفر تھا وہ شک کا کفر تھا. تو کفر کیا ہوتا ہے؟ شک کا بھی. ایمان تو نام ہی اعتقاد جازم کا، اگر اعتقاد جازم نہیں ہے تو شک ہے، تو وہ کفر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھی قسم محمد بن عبد الوہاب بیان فرماتے ہیں کفر الاعراض، یہ میں نے آپ کو بتایا. اور پانچویں قسم بیان فرماتے ہیں کفر النفاق، ٹھیک ہے. تو یہ ہے. تو کل ملا کے ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ اس عبارت میں رد کن کا ہے؟ خوارج اور معتزلہ کا. لیکن اس عبارت سے کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے کہ کفر صرف جحود کا ہے، ٹھیک ہے. کل کو پھر مرزا غلام احمد قادیانی یا قادیانی بھی یہی کہے گا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں، ہم نے آپ کی تکذیب کب کی؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک شعر ہے، دیکھیے کتنا اچھا شعر ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو برا انسان ہوگا وہ بھی اچھی بات کہہ سکتا ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، گر کفر این شود بخدا سخت کافرم. کہتا ہے کہ بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، اللہ کے بعد میرے وجود میں جس کی محبت سب سے زیادہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. گر کفر این شود بخدا سخت کافرم، کہتے ہیں اگر یہی کفر ہے تو میں سب سے بڑا کافر ہوں. بتائیں آپ اس کو، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا کافر ہے. لیکن تو وہ بھی کہے گا میں نے تکذیب کہاں کی، تو بچاؤ پھر اس کو کرو اب بحث اس کے ساتھ. ہم کہیں گے بھائی جو تمہارا کفر ہے وہ ابلیس کے کفر کی طرح ہے. سمجھ آئی بات؟ تمہارے کفر کے ہزاروں، تم ہر اعتبار سے کفر کے شکار ہو. تم کفر شک بھی تمہارے یہاں کفر اعراض بھی ہے، تم نے خاتم النبیین آیت سے اعراض کیا، تم کفر نفاق کے مرتکب ہو. تو اسی لیے جو ارجا کا معاملہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، ارجا زہر ہے جو امت میں ہے، لیکن جو خوارج ہے وہ بھی کم زہر نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ تو بیلنس کن کے یہاں ہم پاتے ہیں؟ اہل سنہ کے نزدیک. تو ٹھیک ہے، تو یہ آج کی کلاس تھی. تو اگلی کلاس انشاءاللہ ہے وہ ایمان پہ بات ہوگی. ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کی تعریف کیا ہے. تو ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم. اللہ ربی واحد وانا بذلك اشهد لا مبدئي واصول بالرغم ممن يجحد وشهادتي